اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصرین ومعین۔ ہماری بحث چل رہی ہے کتاب المعاطات کے بارے میں، کہ جس میں ہم نے تنبیہات میں ہم الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں، جس میں تنبیہ اول کو اخذ کر کے تنبیہ ثانی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، کہ جس میں جناب مصنف فرما رہے ہیں کہ معاطات جو اب تک ہم نے اخذ کیا ہے، اس تنبیہ ثانی سے پہلے معاطات کا نظریہ ہمارے پاس صرف یہ تھا، هو الاخذ والعطاء من جانبین، دونوں طرف سے لینا اور دینا، اس کو ہم معاطات کہہ رہے تھے، بغیر صیغے کے، کہ ایک طرف سے کوئی لے رہا ہے دوسری طرف سے اس کا دے رہا ہے۔ یہاں سے جناب مصنف اپنے اس معاطات کا جو معیار قرار دیا ہے، اس کو تھوڑا وسیع کرنا چاہ رہے ہیں، پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں، کہ کسی مقام پر صرف دینے والا دے اور سامنے والا اسے لے لے، آیا اس کو معاطات میں داخل کریں گے یا معاطات میں داخل نہیں کریں گے؟ یعنی الاعطاء من طرف واحد هل يصدق علیہ انہ معاطات ام لا يصدق؟ ٹھیک ہے نا، یہ ہماری بحث آج کی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں ان المتيقن من مورد المعاطات، قدر متيقن مورد معاطات میں کیا ہے؟ هو حصول الطاعت فعلا من الطرفین، کہ طاعتی کا حاصل ہونا دونوں طرف سے، فالملک اب الاباحہ فی کل منہما بالاعطاء، کہ اب تک جو ہم یہ بحث کر رہے تھے ان المعاطات تفید الملکیہ و ان المعاطات تفید الاباحہ، کا یہ دونوں کی دونوں بحث مشتمل تھی اعطاء کے اوپر، کہ دونوں طرف سے اخذ و عطا ہو رہی تھی۔ اب کہہ رہے فلو حصل الاعطاء من جانب واحد، اگر اعطاء حاصل ہو صرف ایک طرف سے، لم يحصل ما یوجب اباحۃ الاخر، تو ایسی صورت میں وہ شے حاصل نہیں ہوتی جو دوسری طرف کو شے آخر کو مباح قرار دے، وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے، او ملکیت ہو یا وہ ملکیت قرار دے، وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے فلا یتحقق المعاوضہ، تو ایسی صورت میں معاوضہ متحقق نہیں ہوگا، ولل اباحت راسا، نہ ہی اباحت حاصل ہوگی۔ کیوں؟ لأن الاعطاء من طرف واحد ہوا ہے ابھی۔ اچھا جی، وجہ لأن کلا منہما ملک او مباح، اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں یا تو ملک ہو او مباح یا مباح ہو، لیکن کس صورت میں مباح ہو؟ فی مقابل ملکیت الاخر او اباحت ہی، کہ جب دوسرے والا بھی آپ کو کسی شے کی تملیک کرا رہا ہو یا دوسرے والا بھی کسی شے کی اباحت آپ کو دے رہا ہو، تب آپ کو ملکیت یا اباحت کا تصرف ملے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو ہی نہ رہے، فلو حصل من طرف واحد فقط، تو یہ حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے اللہ سے جناب مصنف بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طرف کو بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ معاطات میں داخل کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے۔ اب کہہ رہے ہیں الا ان الظاہر من جماعت من متاخر المتاخرین تبعا للشہید فی الدروس، کہ متاخرین کی ایک جماعت کا جو ظاہر ہے، جناب شہید اول نے جو اپنی کتاب دروس میں حکم دیا ہے، اس کی تبعیت کرتے ہوئے ان سے ظاہر یہ ہوتا ہے کیا؟ جعلہ من المعاطات، یعنی جعل الذی حصل من طرف واحد یجعلونہ من المعاطات۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ ایک جماعت متاخرین کی شہید اول کی طبیعت میں کہتی ہے، ولا ریب، جناب مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا ریب انہ لا یصدق معنی المعاطات، اس میں آپ کو کوئی ریب نہ ہونا چاہیے کہ اس حصول من طرف واحد کے اوپر معاطات صادق
نہیں آتا ہے۔ کیوں معاطات صادق نہیں آتا؟ اس لیے کہ جب ہم معاطات کی بحث میں داخل ہوئے تھے تو وہاں پر بتلایا تھا ان المعاطات من بابل مفاعلہ، باب مفاعلہ سے، اور باب مفاعلہ کی چیز پہ دلالت کرتا ہے الاشتراک، یعنی صدور الفعل من کلا الطرفین، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر اسی لیے وہاں پر بیان کیا گیا تھا کہ مفاعلہ معاطات کے لیے، معاطات کے صدوق اور صادق ہونے کے لیے ضروری ہے ان یکون الفعل صادرا من کلتا الطرفین، اور یہاں پر لو حصل الاخذ او الاعطاء من طرف واحد، کیا کہہ رہے ہیں جناب شہید اول اور ایک جماعت کہ یحصل المعاطات، معاطات حاصل ہو جائے گا۔ جناب مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اوپر صادق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاطات باب مفاعلہ سے، اور باب مفاعلہ یہ دلالت کرتا ہے شرکت کے اوپر، صدور الفعل من کلتا الطرفین۔ لیکن جیسا کہ جناب آیت اللہ بشیر النجفی دامد اللہ العالی نے آج سے 3 ہفتے پہلے اس چیز کو بیان فرمایا تھا اپنے دروس میں کہ معاطات شرکت اور صدور من کلتا الطرفین کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن لیس فی کل الافعال ولیس فی کل زمان، کہ ہر فعل میں ضرورت نہیں، بعض فعل ایسے بھی ہیں کہ جن میں صرف صدور فعل من کلتت من طرف واحد ہو، وہ باب مفاعلہ سے ہے، جیسے کہ مثلا مسافرہ ہے، اس میں سفر کرنے والا ایک بندہ ہوتا ہے لیکن باب مفاعلہ سے مسافرہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ بہت سے صیغے ہیں اور بہت سے ایسے اوزان ہیں کہ جس میں جو باب مفاعلہ سے اور صدور فعل من طرف واحد ہوتا ہے، کا ضروری نہیں ہے ان یصدر الفعل من کلتا الطرفین، ٹھیک ہے نا؟ جعلہ من المعاطات ولا ریب انہ لا یصدق معنی المعاطات، ٹھیک ہے، لیکن ھذا لا یقدح فی جریان حکمها علیہ، لیکن معاطات کا اس کے اوپر صادق نہ آنا یہ قباحت نہیں رکھتا، یہ اس میں قادحیت داخل نہیں کرتا، کس چیز میں؟ فی جریان حکم علیہ، کہ ہم اس معاملے کے اوپر بھی حکم معاطات کو جاری کریں گے۔ وصلت انشاءاللہ بناء علی عموم الحکم لکل بیع فعلی، بنا رکھتے ہوئے کہ حکم معاطات حکم عمومی ہے اور یہ داخل ہے ہر بیع فعلی کو، اور یہ اعطاء من طرف واحد یہ بیع فعلی ہے، فیصدق علیہ حکم المعاطات، فیکون اقباض احد العوضین من مالکہ تملیکا لہ بعوض، فیکون اقباض احد العوضین، پس قبض کر لینا 2 عوض میں سے کسی ایک کا، من مالک ہی اس کے مالک سے، تملیک لہ بعوض، تو اس آخذ کے لیے تملیک ہوگی عوض کے ذریعے۔ کیسا عوض؟ وہ جو اس سے حاصل ہو رہا ہے، وہ تو لیا ہے نا انہوں نے، بس دیا تو ہے نہیں، اور کہہ رہے ہیں تملیک لہ بعوض، یعنی تملیک غیر المقبول، اب تک جس کو ابھی دیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ من مالک تملیک لہ بعوض لم یقبض بعد، یہ بڑھا لیں گے تو عبارت بات ہو جائے گی جی، او مبیحا لہ بہ یعنی بالاقبال، یا اس کے لیے مباح قرار پاتا ہے کس کے؟ اقبال کے ذریعے۔ وَأَخْذُ الْآخَرِ لَهُ تَمَلُّكًا لَهُ بِالْعِوَضِ، اور دوسرے کا اسے لے لینا یہ ملکیت کا سبب بنتا ہے اس کے لیے عوض کے ذریعے۔ کیسا عوض؟ لم یقبل بعد، جو ابھی تک قبض نہیں کیا ہے، او اباحۃ لہ بإزائہ یعنی بإزاء الخاص، ٹھیک ہے نا؟ یا اس کے لیے اباحت کا حاصل ہونا قبض کے برابر میں، مقابل میں۔ فَلَوْ كَانَ الْمُعْطَىٰ هُوَ الثَّمَنُ كَانَ دَفْعُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ وَالْبَيْعِ اشْتِرَاءً، پس وہ شے کہ جو دی جا رہی ہے، عطا کی جا رہی ہے، فَلَوْ كَانَ الْمُعْطَىٰ، پس اگر دی جانے والی چیز هو الثمن، وہ ثمن ہے، كَانَ دَفْعُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ،
تو اس ثمن کا دفع کرنا قول بالملک کے اوپر اور قول بالبیع کے اوپر کیا ہوگا؟ اشتراءً، اسے اشترا کہیں گے کیونکہ سامنے والا گویا ثمن دے رہا ہے۔ وَأَخْذُهُ بَيْعًا لِلْمُثْمَنِ بِهِ، اور اس ثمن کا لے لینا یہ بے ہوگا مثمن کے ذریعے سے۔ فَيَحْصُلُ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ الْفِعْلِيَّانِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، تو ایجاب و قبول فعلی حاصل ہو جائے گا ایک فعل سے ایک ہی زمانے میں، ضروری نہیں ہے یکون ہناک فعلان۔ اچھا، ثم صحت هذا، آیا یہ معاملہ جو ہوا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ثم صحت هذا على القول بكون المعتاد بيعا مملكا واضحة، پس اس معاملے کی صحت اس قول کی بنیاد پر بكون المعتاد بيعا مملكا کہ معتاد بیع ہوتا ہے اور مملک ہوتا ہے، واضح اس دلیل یہاں سے بیان کرے واضح کیوں؟ اذ يدل عليها ما دل على صحة المعتاد من طرفین، کہ اس معاملے کی صحت کے اوپر دلالت کرتی ہے وہ دلیل جو اس معاملے کی صحت کے اوپر دلالت کرتی ہے جو طرفین سے واقع ہوا ہے، یعنی وہ معتاد جو طرفین سے حاصل ہوا ہے وہی دلیل من طرف واحد کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے۔ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، لیکن وہ قول جو کہتے ہیں کہ اباحت حاصل ہوتی ہے ملکیت اور بیع نہیں ہے، کیا ہوگا؟ فَيُشْكِلُ، اس میں اشکال ہے۔ کیوں اشکال ہے؟ ابھی بتا رہے ہیں۔ بِأَنَّهُ بَعْدَ عَدْمِ حُصُولِ الْمِلْكِ بِهَا، کہ جب آپ کو ملک حاصل نہیں ہوئی یہ معتاد کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، لا دلیل علی تاثیرها فی الاباحت، تو معتاد کے مؤثر ہونے میں اباحت کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہم الا ان یدعا، مگر یہ کہ ادعا کرنے والا یہ دعویٰ کرے قیام السیرت علیہا، کہ اس کے اوپر سیرت قائم مقام ہے، تو پتہ کیا چلا کہ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں ان المعتاد تفید الملک وانہ من مصادیق البیع، تو چاہے طرف واحد ہو چاہے من کلتا طرفین ہو، اس کی ادلہ لفظیہ ہیں جو قرآن سے سنت سے دلالت کرتی ہے بیع معتاد کی صحت کے اوپر، ٹھیک، لیکن اللہم الا یدعا قیام السیرت علیہ، کہ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ اباحت کا فائدہ دیتا ہے تو ادلہ یہاں پر کارگر نہیں ثابت ہوگی مگر یہ کہ سیرت کا دعویٰ کر دیا جائے، تو پتہ چلا کہ اباحت معتاد کے مسئلے میں اباحت کے قول کے قائل کہنے والے ان کے لیے سیرت معنی رکھے گی، ان کے پاس دلیل ادلہ لفظیہ موجود نہیں ہے۔ اللہم الا یدعا قیام السیرت علیہا علی ہذہ المعاملہ کا قیامها علی المعتاد الحقیقیہ، جیسا کہ سیرت کا قیام ہے معتاد حقیقیہ، یعنی وہ معتاد جو صادر ہوا ہے دونوں طرف سے۔ وربما يدعى انعقاد المعتاد بمجرد ایصال الثمن واخذ المثمن، جی اب یہاں سے جناب مصنف اس مسئلے کو اور زیادہ وسیع کر رہے ہیں۔ وربما یدعا، اور بسا اوقات دعویٰ کیا جا سکتا ہے یا دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے کیا، انعقاد المعتاد، کہ معتاد منعقد ہو جاتا ہے بمجرد ایصال الثمن، صرف آپ ثمن کو پہنچا دیں، واخذ المثمن، مثمن کو لے لے، من غیر صدق اعطاء اصلا، کہ چاہے وہاں پر اعطا کا مطلب کیا ہے، وہاں پر کوئی شخص ہے جو آپ کو دے رہا ہے، اعطا اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بھی نہیں آ رہا ہے، ہاں پھر بھی اس کو دعویٰ کیا گیا کہ ہاں یہ معتاد، جیسے کہ مثال خود دے رہے ہیں، واخذ المثمن من غیر صدق اعطاء اصلا، کہ اس کے اعطا صادق نہ بھی ہو اصلا، فضلا عن التعاطی، تعاطی سے، ہاں کیا ہے فضل مستعاطی کا کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے، ایک ہے تعاطی، اخذ و عطا کرنا، ٹھیک ہے نا، اب اخذ و عطا میں دو صورتیں ہیں، اما یکون بالافعال فقط او بالافعال بالالفاظ، خود ان تین،
ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے. اور غیر صدق اعطائن راسن و اصلا، تو اس پہ عطا صادق آتی ہی نہیں ہے. ابھی خود ہی مثال دے رہے، سارا واضح ہو جائے گا. نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ غیر صدق اعطائن اصلا نہ ہو، جب وہاں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہاں یہ معتاد ہے. بڑی بات کہہ رہے ہیں. جی جی بسم اللہ. دیکھ رہے ہیں جلدی میں وہی بات ہے، واضح ہے کہ جہاں پہ صادق نہیں آ رہا ہے وہاں پہ تو آپ معتاد منعقد کر رہے ہیں. یہاں پہ صادق بھی آ رہا ہے تو پھر آپ اسے کیسے نہیں کہہ سکتے؟ فضلہ اطاعتی کا یہاں صادق کیسے آ رہا ہے جہاں عطا ہو ہی نہیں تو رہی؟ فضلہ اطاعتی کا کیا مطلب؟ فضلہ طاعتی کا مطلب یہ ہے کہ طاعتی میں تو صادق ہے، یہاں پہ صادق نہیں آ رہا ہے کہ جہاں پہ طاعتی نہیں ہو رہی ہے. پہلے والے ہاں، غیر صدق اعطائن اصلاً کہ جس میں اعطاء صادق آتا ہی نہیں ہے راسل اور اصلاً. فضلاً عن طاعتی، طاعتی کی تو بات بہت دور ہے کہ وہاں کوئی لینے والا اور دینے والا. مثلا کما تعارف اخذ الماء، جیسا کہ متعارف ہے، تعارف یعنی متعارف ہے. کما تعارف اخذ الماء ما غیبت السقا، جیسا کہ پانی کا لینا متعارف ہے لوگوں کے درمیان جب کہ سقا غائب ہے اپنے محل سے. ٹھیک ہے نا. ووضع الفلس فی المکان المعد له، اور پیسوں کا رکھ دینا اس مقام پر جو پیسہ رکھنے کا مقام ہے گلے میں. اذا علم من حال السقا الرضا بذلک، جب سقا کی حالت تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس اخذ سے اور اس رکھنے سے واقف ہوگا. وَقَضَى غَيْرُ الْمَاءِ، اسی طریقے سے ماں کے علاوہ دوسری مثالیں من المحقرات، محقرات میں سے کل خضروات ونحوها. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اور اسی قبیل سے کیا، الدخول فی الحمام، حمام میں داخل ہو جانا. وَوَضْعُ الْأُجْرَةِ، اور پیسے کا رکھ دینا، فی کوز صاحب الحمام، صاحب حمام کے یعنی جو حمام کا مالک ہے اس کے گلے میں. ماں غیبت ہی، جبکہ حمام رسول کا مالک موجود نہیں، آپ گئے، آپ نے خمس میاں رکھا، ایک الف رکھا، گئے نہا کے باہر آ گئے، اسے پتہ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ اس نے اس جگہ کو اسی لیے قرار دیا ہے کہ اس میں پیسے رکھو نہ اور جاؤ، تو یہ کیا ہے، یہ اعطا ہو جائے گی. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی سامنے والا اخذ و عطا کرنے والا نہیں ہے. یہ کیا ہے، ایصال الثمن الی مالک، ٹھیک ہے نا. بس ثمن کا پہنچا دینا، اس کو بھی آپ معتاد کریں گے، وہاں پہ کوئی قبول کرنے والا اقبال تک نہیں ہے. ہاں، فل معیار، یہاں سے معیار دے رہے. معتاد میں کیا ہے، فل معیار فی المعتاد ہوا وصول العوضین. معیار معتاد میں یہ ہے کہ عوضین پہنچ جائے، نانے والا نالے، پیسے پانے والا اس کے مکان تک پیسہ پہنچ جائے. وصول العوضین، عوضین کا پہنچ جانا، او احدہما، یا ان عوضین میں سے ایک عوض کا پہنچنا، مع الرضا بالتصرف، جبکہ تصرف کا رضا ثابت ہو. ویظہر ذلک، یہاں پر تصرف سے یعنی مراد وہی نا کہ ممکن ہے جو مالک راضی ہو، ہاں، یعنی جو ہم نے تصرف کیا ہے اس میں راضی تھا. ہاں، جیسا کہ وہ حمام رسول میں نہا کے گیا ہے کہ اس نہانے سے وہ مالک راضی ہو. وَيَظْهَرُ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَقِّقِ الْأَرْدَبِيلِ رحمۃ اللہ تعالی، اور یہی چیز ظاہر ہوتی ہے کیا، انعقاد المعتاد بوصول العوضین، یظہر ذلک کا مشابہ ہے. ٹھیک ہے نا. ظاہر ہوتا ہے محقق اردبیلی سے بھی کیا، فی مسئلۃ المعتاد، معتاد کے مسئلے میں. وسیاتی توضیح ذلک فی مقام انشاءاللہ. چھوڑے، جب آئے گی توضیح تب کی تب دیکھیں گے. خلوع المعتاد من الاعطاء و ایصال راسن. اب کہہ رہے معتاد کا خالی اور عاری ہونا اعطاء سے اور ایصال سے راسن، اصلا اس میں کیا ہے، اعطاء بھی نہیں پائی جاتی اور ایصال بھی نہیں پایا جاتا، اسے بھی معتاد کہیں گے. کہہ رہے ثم انہ لو قلنا بان اللفظ، الف لام لگا ہوا ہے نا غیر کے اوپر، یہ مناسب نہیں ہے عبارت کے اعتبار. الغیر صفت بن جائے گی لفظ کی، اور لفظ کی صفت غیر بن جائے گی. ہاں، غیر المعتبر. جزاک اللہ. ثم انہ لو قلنا، پھر اگر ہم یہ کہیں کیا، بان اللفظ غیر المعتبر فی العقد، اگر ہم اس قول کے قائل ہیں کہ لفظ معتبر نہیں ہے عقد میں، کل فعل کی طرح، فی انعقاد المعتاد، معتاد کے منعقد ہونے میں.
امکن تو ممکن ہے کیا کہے خلو المعاطات من الاعطاء والایصال راسن کہ معاطات اعطاء سے بھی خالی ہو ایصال سے بھی خالی ہو اصلا اور راسن، ٹھیک ہے نا. فیتقابلان تو وہ دونوں کے دونوں مقابلہ کریں گے یعنی کہیں گے ھذا لک وھذا لی، ھذا لک وھذا لی. فون میں نے کر دیا مثلا سید کو، سید ھذا لک وھذا لی. ایک معاملہ ہمارے ذہن میں تھا جس کے لیے ہم نے ادھر سے بول رہی ادھر سے، ہاں فیتقابلان وہ دونوں مقابلہ کریں گے علی مبادلۃ شیء بشیء کہ ایک شے کو دوسری شے سے بدلنا من غیر ایصال جبکہ آپ نے وہ چیز ان تک نہیں پہنچائی ہے. مثلا دو گاڑی گیراج میں کھڑی ہوئی ہے، ایک پیلی ہے ایک کالی ہے. سید نے کہا سیدنا ھذا اسود لی ول اسفر لک، ٹھیک ہے نا، نہ انہوں نے مجھ تک پہنچایا نہ میں نے ان تک کوئی چیز پہنچائی. تقابض ہوئی نہیں جی متقابلان ہو گیا، صرف اور صرف تقابلہ ہے. ولا یبعث صحتہ ما صدق البیع اور اس شے کا اس مقابلے کے ذریعے بعید نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو ما صدق البیع علیہ جبکہ اس معاملے کے اوپر بے صادق آتا ہو علیہ عرفن، عرفن کے قید بڑھا لو واضح ہو جائے گا، جبکہ اس کے اوپر عرفن بے صادق آتا ہو بناء علی القول بالملک، ملک کے قول کے اوپر بنا رکھتے ہوئے. اما علی القول بالاباحہ لیکن اگر ہم قول بالاباحت کے قائل ہوتے فالاشکال المتقدم ہونا عاقب تو جو اشکال پہلے والے صفحے پر گزرا ہے وہ یہاں زیادہ قوی تر ہے. کون سا اشکال؟ ثم صحت ھذا علی القول، یہ جو سیرت کا دعویٰ کیا تھا یہ والا اشکال یہاں پہ اس سے زیادہ بدرجہ اولا نافذ ہوگا. والحمدللہ رب العالمین.